شہادت کے صرف ایک معنی لوگوں کے علم میں ہے، اللہ کی راہ میں قتل کرنا۔ اس معنی میں یہ لفظ بعض احادیث میں تو آیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہ ہے۔ ایک جگہ امکان ہے کہ یہ معنی لیے جا سکے، ورنہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا لفظ قتل لیا تھا۔ وَلَا تَكُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یا لفظ شہادت تو لیا ہے۔ پھر سورہ آل عمران وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہمیں لفظ قتل آیا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، ہمیں لفظ قتل ہے۔ صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے، قتل کرتے بھی، قتل ہوتے بھی، وہی لفظ قتل ہے۔ لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے وہ معنی نہیں ہے معنی، اور جب حدیث میں آیا ہے تو وہ معنی بھی ہوگا، وہ میں بیان کر دوں گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ معنی اس درجے چھا گئے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم دل سے اوجھل ہو گیا۔ قرآن کا اصل فلسفہ شہادت ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، شہادت کے صرف یہی معنی ذہن میں رہ گئے۔ یہ تو گویا کہ تمہید ہے، نفیاً میں نے ایک بات عرض کی ہے۔ اس معقل اب سمجھیے شہادت کہتے کسے؟ شہد یشہدو کے معنی عربی زبان میں ہے موجود ہونا، شاہد اور غائب۔ غائب وہ جو یہاں نہیں ہے، شاہد وہ جو یہاں موجود ہے۔ چنانچہ یہ جملہ آپ نے استعمال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں، اپنا سارا پیغام پہنچا کر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائے وہ جو یہاں موجود ہیں، جنہوں نے مجھ سے یہ ساری باتیں سن لی ہے، ان کو جو یہاں نہیں، تو غائب اور شاہد۔ لیکن جو موجود ہوتا ہے اس کے حوالے سے دو اضافی مفہوم پیدا ہو گئے۔ وہ کسی وقوع یا حادثے کے وقت موجود تھا، وہی اس کی گواہی دے سکتا ہے، لہذا شہد یشہد کے معنی گواہی دینا بھی ہو گیا۔ نمبر 2 میں کہیں موجود ہوگا کسی تکلیف میں، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی ساتھی موجود ہوگا تو مدد کر سکے گا، لہذا اس کے معنی مدد کرنے کے بھی ہو گئے۔ اس معنی میں سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں یہ لفظ آیا ہے، جہاں چیلنج دیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں واقعتاً کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تمہیں یہ شک ہے واقعتاً، تو ایسا کلام تم بھی موضوع کر لو، ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، 114 میں سے ایک چھوٹی سی صورت کا مثل بنا کر لے آؤ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو۔ اب یہاں مددگار کے معنی میں شہداء آیا، یہ اس کی لغوی بحث مکمل ہو گئی۔ ویسے تفصیل لکھے تو ایک چیپٹر بن جائے گا اس کا، لیکن 3 باتیں شہید یشہد، اصل معنی کیا ہے؟ موجود ہونا، لیکن اسی سے اضافی طور پر گواہی دینا، اضافی طور پر مدد کرنا۔ دین کے فلسفے میں یہ لفظ اصلاً گواہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہدرہ جو ہے اسلام میں داخل ہونے کا بڑا دروازہ، وہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب آپ داخل ہو گئے اسلام میں۔ کوئی شخص ہندو تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، چوڑا تھا، چمار تھا، جو تھا، جیسے اس نے کلمہ کہا ہے، آپ کے برابر کندھے سے کندھا جوڑ کر صف اول میں کھڑے ہونے کا حق حاصل ہو گیا اس پہ۔ گواہی، یہ گواہی جو ہے ایک بندہ مومن، ایک بندہ مسلم اپنی زبان سے بھی دیتا ہے۔ زبان سے اس نے گواہی دی، میں اللہ کو مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں۔ اب اس کا تقاضا ہے کہ عمل سے بھی گواہی دے، جب اللہ کو مانا ہے اس کے حکم پر چلے۔ اگر حکم پر نہیں چل رہا تو اس کی عملی گواہی اس کی قولی گواہی کی تردید کر رہی، جھٹلا رہی، تمہارا عمل تمہارے قول کو جھٹلا رہا ہے۔
تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہے، ان کی پیروی نہیں کرتے. پیروی کرتے ہو تو تم نے قولی گواہی کے ساتھ عملی گواہی بھی دے دی. لیکن نہیں کرتے تو تمہاری قولی گواہی کچھ اور ہے، عملی گواہی کچھ اور. یہ تضاد ہے، یہ تناقض ہے، یہ منافقت ہے. گواہی دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھ کر اسے اجتناب نہیں کرتے. تمہاری قولی گواہی کی تکذیب ہو گئی تمہارے عمل سے. اس لیے حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کہتا کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن کہتے ہی ایمان. تو گواہی قولی، گواہی عملی. ایک نارمل انسان، صحت مند انسان، اس کی تو گواہی جو قولی ہے گواہی عملی ایک ہونی چاہیے. اب آگے چلیے اس میں ایک اور ڈائمینشن ایڈ ہو جائے گا گواہی کا. گواہی انفرادی اور گواہی اجتماعی. اگر اسلام صرف عبادات کا مذہب ہوتا تو آپ نے عبادات پر عمل کر لیا، آپ کی گواہی پوری ہو گئی. آپ نے کہا نماز فرض ہے، نماز آپ پڑھتے بھی ہیں، گواہی پوری ہو گئی. آپ نے کہا روزہ میرے نبی نے فرض کیا، روزہ رکھتے بھی ہیں، گواہی پوری ہو گئی. انفرادی گواہی آپ کے انفرادی اعمال سے پوری ہو گئی. اجتماعی گواہی کے لیے لازم ہے کہ اس اجتماعی نظام کو قائم کر کے دنیا میں دکھاؤ جو اللہ نے بھیجا محمد رسول اللہ کے ذریعے. اور اگر نہیں دکھاتے تو پوری امت مسلمہ کا عمل اس کی قولی گواہی کی تردید کرنا ہے. ایک انچ زمین نہیں دکھا سکتے پوری دنیا میں جہاں کیسے کوئی یہاں اللہ کا دین قائم. تو پوری امت عملی گواہی کے اعتبار سے دین کی تکذیب کر رہی ہے. یہ ہے جرم اس امت کا جس کی سزا مل رہی ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. یہ کیوں بوسنیا میں ہو رہا ہے، کیوں کشمیر میں ہو رہا ہے، کیوں صومالیہ میں ہو رہا ہے، کیوں بھارت میں ہو رہا ہے، کیوں مارے پڑ رہی ہے، کیوں یہودیوں سے پٹوایا جا رہا ہے. پورا عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا ہے. کیوں 800 IMS کے قبضے میں دے دیا گیا ہے. اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا کہ آپ کے پاس ایٹمک نو ہاؤ ہے، استعمال نہیں کر سکتے. رول بیک کرو. اب وہ جو ہے وہ خاموش ڈپلومیسی کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے. اور بے نظیر ہو گیا نواز شریف اور 10 مستہ جو کہ وہ رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر در حقیقت یہ سزائیں جو ہمیں ملی ذلت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ یہود کا بھی اگر یہ مقدر بنا تھا تو اس غلط گواہی کی وجہ سے بنا تھا، اور آج ہمارا مقدر بن گیا کہ غلط گواہی کی وجہ سے بنا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہے فلسفہ شہادت. اب اس شہادت کو ادا کرنے کے لیے اجتماعی سطح پر کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے فرد کی حیثیت سے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، روزہ رکھ سکتا ہوں. اللہ توفیق دے دے اپنے کاروبار کو، اپنی معیشت کو سود سے حرام سے پاک کر لوں. نہ میرے پراٹھے روکھی روٹی مل جائے، نہ میرے 3 وقت 2 وقت مل جائے، 1 وقت مل جائے. یہ تو میں کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. نہیں کرتے تو آپ بھی نہیں لیں. یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کر دیں. نہیں کرتے تو آپ نہیں دیں. ہاں پورے نظام کو تو میں اکیلا نہیں بدل سکتا، نہ آپ بدل سکتے. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک جمعیت درکار ہے جو انقلابی جدوجہد کے ذریعے سے نظام قائم کرے. اس جدوجہد کا آغاز ہوگا دعوت سے. پہلے لوگوں کو شعور پیدا ہو، اس کا اپنے فرض کا احساس پیدا ہو، ان میں ایمان پیدا ہو، تبھی تو ہوگا نا. تبھی بنیت حرام ہوگی. پھر انہیں منظم کرنا ہوگا، انہیں جمع کرنا ہوگا. پھر جو موجود نظام ایسے ٹکرانا ہوگا، اور پھر اللہ کامیابی دے دے تو نظام قائم کر دیں گے. اس پوری جدوجہد کا نام شہادت ہے. جو شخص جدوجہد میں لگا ہوا ہے وہ زندہ شہید ہے. تمام رسول شہید تھے،
حالانکہ کوئی رسول شہید نہیں ہو سکتا، مقتول نہیں ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ حضور فرما رہے ہیں کہ نودت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اموت. میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، دوبارہ اللہ زندہ فرمائے، پھر ایک مرتبہ قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ قتل ہو جاؤں. اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت مجھے بار بار ملے. جامی لطفش خدایا کرم بارے دیگر کو. لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتا تھے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، رسول تو غالب. نبی قتل ہو سکتے تھے اور ہوئے ہیں. حضرت یحییٰ قتل ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے تھے، انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے، حضرت یحییٰ صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے. بہرحال یہ ایک علیحدہ فلسفہ ہے، اس کی بحث میں اس پر مت جائیے. لیکن یہ پورا عمل گواہی کا عمل ہے. ایک شخص پہلے اپنی زبان سے گواہی دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے عمل سے انفرادی سطح پر گواہی دے کہ باقی اللہ کا بندہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے. واقعی اس میں عمل سے، رویے سے، اپنی معاشرت سے، اپنی معیشت سے، اپنے رہن سہن سے، اپنی زندگی کے طور طریقوں ثابت کر دیا کہ اللہ پہ مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، محمد کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ جمع ہو کہ قوت بنے، طاقت بنے. ایک اکیلا 2-11 جماعت اتنی کمی ہو جائے کہ پھر وہ باطل نظام سے ٹکرائے. یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کرے اللہ کی راہ میں، قتل ہو بھی، قتل کرے بھی. لوہے کا جسم نہیں تھا حضرت حمزہ کا بھی، وحشی کا برچہ پار ہو گیا، شہید ہو گئے. اس جد و جہد میں جو شخص جان دے دے، قتل ہو جائے، گویا کہ وہ شہادت کے منصب کے لیے فلی کوالیفائڈ ہو گیا ہے. اس لیے کہ جب تک میں موت کی اللہ کی راہ میں اس طور سے نہیں آئی، امکان ہے کل میرا قدم نہ کہیں پھسل جائے. لیکن ایک شخص یہ گواہی اپنے عمل سے دے رہا ہے، اپنے قول سے دے رہا ہے، اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے، توانائیاں، قوتیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مواتی، اسی کام کے لیے اس نے وقت کر دی ہے. لیکن یہ کیا پتہ کہیں کیا ہو جائے، کوئی لغزش ہو، جیسے کہ سورہ اعراف میں بلعام بن باورہ کا تذکرہ ہے. الذی آتیناہ آیاتنا ولو شئنا لرفعناہ بہا. لیکن ایک عورت کے ہوا میں چکر میں پھنس کر ہو گیا، سب پھر گیا. اگلی پچھلی سب جو ہے کی کرائی حقارت. لیکن جس شخص نے اس کام کے لیے گردن اتروا دی، اب اس کی گواہی پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی، اس معنی میں اسے شہید کہا گیا. اس لیے شہدا کا لفظ آیا ہے، شہید کا لفظ حدیث میں بھی بہت کم آیا ہے. یہ نہیں آیا کہ وہ شہید ہو، شہدا بعد استفعال، اس کی گواہی قبول کر لی گئی. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اس کو شرف عطا کر دیا تو گویا کہ اب اس کی گواہی قبول ہو گئی اللہ کے ہاں کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا. تو وہاں سے لے کے یہاں تک کا پورا یہ عمل گواہی ہے، اور یہ فلسفہ شہادت ہے قرآن کا. یہی وجہ کہ تمام رسولوں کے لیے جو لگا ہے وہ شہید آیا. دیکھیے سورہ احزاب میں حضور سے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پہلا لفظ شاہد ہے. اچھا شہادت کا ایک نقطہ اور رہ گیا ہے. شہادت جب بھی دی جاتی ہے کسی کے حق میں ہوگی تو کسی کے خلاف ہوگی کہ نہیں. اسی لیے شہادت کے ساتھ یا لفظ نام آتا ہے یا انا آتا ہے. نام ہر چیز جا رہتا ہے حق میں، انا آتا ہے مخالفت میں. ابھی میں نے دعائیں جو پڑھی تھی وہ آخری دعا کیا تھی، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے، حجت بنا دے. حضور کی حدیث کیا ہے، القرآن حجت لک او علیک. یا قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے.
حق میں حجت ہوگا اگر تم نے اسے مانا، گواہی دے گا اللہ اس کے مجھ پر ایمان رکھتا تھا، تم نے پڑھا اس کو، پڑھنے کا حق ادا کیا، اللہ یہ مجھے پڑھنا اسے سمجھا، اللہ اس نے مجھے سمجھا، اس پر عمل کیا، اللہ اس نے مجھ پر عمل کیا، اسے دوسروں تک پہنچا ہے، اللہ یہ میرا ہی مبلغ بن گیا، گائیڈ بن گیا، حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر الٹی گنگا چل نکلی، اے اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میرے پاس کر تھا، استغاثہ ہوگا کہ نہیں؟ یہ خلاف ہوگا کہ حق میں ہوگا؟ اے اللہ یہ بدبخت کہتا بھی تھا، سمجھتا نہیں تھا، اس نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ میں کوئی محمد کلام تھا، بے معنی کلام تھا، کیا تھا گا؟ اس نے تو مجھے صرف ایصال ثواب، حصول ثواب کا آنا بنا رکھا تھا، سمجھا نہیں؟ تشترا کار جزی نیس کے اب یاسین ہے وہ آسا بمیری، مرنے والے کو یاسین سنا دیتے تھے، بس اللہ خیر سننا۔ جو کتاب ہدایت بن کر آئی تھی، نسخہ زندگی بن کر آئی تھی کتاب، اسے انہوں نے آسان موت کا ذریعہ بنا لیا تھا، جان نکالنے کے لیے آسانی سے نکل جائے، یاسین سنا دو۔ اچھا اس سے بھی بڑی گواہی خدا کی آئے گی، اے اللہ یہ شخص سمجھتا بھی تھا، عمل نہیں کرتا تھا، یہ بنا پھرتا تھا مفسر، لیکن اس کا عمل میرے خلاف تھا، اس سے بڑی گواہی خلاف کیا ہوگی؟ اور ایک اجتماعی خلاف گواہی ہوگی قرآن کی، ہمارے اللہ پورے چہار دانگے عالم میں میرے نور کو پھیلانا اس امت کی ذمہ داری تھی، انہوں نے مجھے اپنی جاگیر بنا کے رکھ لیا، بیٹیوں کو جہیز میں دے دیا، 1000-1200 روپے کا نسخہ، خوش ہو گئے، انہوں نے پہنچائے گی؟ تو القرآن و ذکر لکا اور علیکا، یہ میں نے نام اور اعلیٰ کا مفہوم بیان کیا، شہادت کسی کے حق میں ہوگی یا خلاف میں؟ وہی وجہ ہے قرآن مجید میں آیا سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں ایک مضمون، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، وہاں شہادت کے ساتھ نام آ گیا، اہل ایمان قسط کو، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں گواہی دو۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، وہ لفظ استعمال ہوتا ہے لسٹ میں، ایک عیسائیوں کا فرقہ ہے جیہوواز وٹنسز، اصل میں اس سنت کو منایا گیا ہے اللہ کے بنا۔ اب ریمونٹ کیجیے، حضور کو فرمایا آپ کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، حق میں بھیجا یا خلاف بھیجا، یہ اس آیت میں نہیں آیا، سورہ مزمل میں آ گیا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا۔ لوگوں ہم نے اپنا رسول تمہارے طرف تمہارے خلاف گواہ بنا کر بھیج دیا ہے، جیسے کہ فرعون کی طرف بھیجا تھا، یعنی جو قوم رسول کی دعوت قبول نہ کرے، رسول اس کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن کھڑا ہو کر کہ اللہ میں نے تیری بات پہنچا دی تھی، قوم نے نہیں مانی، یہ مجھے میں وہ گواہی حق میں ہوئی کہ خلاف ہوئی؟ تو جہاں بھی آیا ہے یہ نفس اس دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، وہ اللہ کے ساتھ آیا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو سورہ حج کی جو آخری آیتیں سنائی، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ارکعوا، رکوع کیا کرو، واسجدوا، سجدہ کیا کرو، یہ تو ہم کرتے ہیں، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی پوری زندگی میں کرو، وفعلوا الخیر، نیک کام کرو، اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا تو اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ کس لیے جہاد کرو؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
تاکہ رسول گواہ بنے تمہارے خلاف کہ اللہ میں نے پہنچا دیا، یہ ذمہ دار ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا nobody can plead ignorance۔ اور اے مسلمانوں تاکہ تم گواہی میں میری پوری نوع انسانی کے سامنے کھڑے ہو کر اے نہ ہم نے پہنچا دیا، اور اگر نہیں پہنچاتا ہے، رسول نہیں پہنچاتا تو دوسروں سے پہلے خود مجرم، رسول پہنچا دے رسول بری۔ میں تو سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں، آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے کسی کے ذریعے، کل شام تک یہ کام ضرور کر دینا بھائی ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ مطمئن ہے میں نے پیغام بھیج دیا ہے، بہت ہی معتبر پیغام پر ہے، جسے پیغام بھیجا وہ بھی میرا بڑا جگری دوست ہے، کام نہیں ہوا نقصان ہو گیا۔ اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اپنے دوست کے پاس، عزیز کے پاس، اللہ کے بندے میں نے تمہیں پیغام دیا تھا، تم نے نہیں کام کیا، میرا نقصان ہو گیا، کون ذمہ دار؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، تو اس سے کچھ اور کہہ سکتے ہیں آپ؟ سارا غصہ آپ کس پر آئے گا؟ اس پیغام بر پر۔ تمہارے ذمہ تھا بات پہنچانا، تمہیں نہیں پہنچائی تھی، میرے سارے نقصان کے ذمہ دار تو وہ۔ اس پیغام پر میں سے ایک الف نکال ہوئے پیغمبر بن گیا، وہ پیغمبر یہ اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے نوع انسانی کے پاس، وہ پہنچانے تو بری ہو گئے، اب ذمہ داری ان کی جنہیں پہنچا دیا گیا، وہ نہ پہنچائیں خدا نہ خواستہ تو ان کو تو شاید کو عذر مل گیا، پکڑ آ جائے گا، رسول ہوا نہیں، ایسا ناممکن ہے، اللہ کے رسولوں نے پہنچایا۔ چنانچہ حضور نے اپنے آخری خطبے میں لوگوں سے گواہی لے لی، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ 23 برس کی محنت شاقہ کو پس منظر میں رکھیے، اسی میں شیب بنی ہاشم بھی ہے، اسی میں یوم طائف بھی ہے، اسی میں ہجرت بھی ہے، اسی میں غار ثور بھی ہے، اسی میں احد بھی ہے، اسی میں بدر بھی ہے، اسی میں احزاب، 23 برس کی محنت شاقہ۔ اب تو 1.25 کا یا 1,40,000 کا مجمع سامنے ہے، خطبہ دیا ہے، آخری سوال کیا، پوری کانگریگیشن میں بیک زبان کہا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ کہا حضور گواہ ہے آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیرخواہی ادا کر۔ اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، 3 مرتبہ سوال، 3 مرتبہ جواب، 3 مرتبہ یہ آسمان پہ انگلی اٹھا کر پھر لوگ اللہم شہد، اللہ پہ بھی گواہ رہے، اللہم شہد، اللہ پہ بھی گواہ رہے، اللہم شہد، اللہ پہ بھی گواہ رہے۔ میں فارغ ہو گیا، سائیت ہوئی، میرے کندھے کا بوجھ اتر گیا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آج میری ذمہ داری ختم ہوئی، لیکن یہ ذمہ داری ہے مسلمان اور تمہارے کندھے پر آ گئی، اس لیے فرمایا آخری دن فلیبلغ الشاہد الغائب، آپ پہنچاؤ تھے جن سے جو یہاں نہیں۔ اس میں وہ بھی آ گئے جو اس وقت دنیا میں موجود تھے وہاں نہیں تھے، اور وہ بھی آ گئے جو تا قیامت دنیا میں آئیں گے، ان کے اوپر گواہی دینے کی ذمہ داری امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، تاکہ رسول تم پر گواہی دے تو پوری نوع انسانی پر گواہی دو، اور اگر پوری نوع انسانی کہے اللہ میں نے پہنچایا نہیں بلکہ اپنے عمل سے ہمیں متنفر کیا دین سے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اسی پر وہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 41، جس کے بارے میں واقعہ بھی ہے کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ رف کیا حضور آپ نے سناؤ، آپ پر تنادری ہوا ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حس لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، گردن جھکائے پڑھ رہے، جب 41ویں آیت پر آئے حضور نے کہا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ آنکھ اٹھا کر دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نہ آئے۔ وہ آیت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیا ہوگا اس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، استغاثے کا گواہ، جو بھی اس امت کی طرف رسول بھیجا گیا
وہ استناشے کے گواہ کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، اے اللہ میں نے پہنچا دیا، اور اے محمد آپ کو کھڑا کریں گے ان کے خلاف گواہ بناتے ہیں۔ اس پر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہا۔ یہ ہے شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو امت مسلمہ پر ہے، اور چونکہ جب سے خلافت راستہ ختم ہوئی ہم نے اس کی گواہی دوبارہ دنیا میں نہیں دی ہے۔ معمولی سی بات ہے، 2 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ نظام نہیں آیا، اس وقت سے اب تک ہم مسلسل مجرم میں اسی میں پٹائی ہو رہی، کبھی صلیبیوں کے ہاتھوں پٹوا دیا، کبھی تاتاریوں کے ہاتھوں تو یہ سمجھیے کہ قیمہ بنوا دیا، کبھی اسپین سے 8 برس کی حکومت جہاں کی تھی وہاں سے نام نشان مٹا دیا، میں اللہ پورا ایسے ہو گئے جیسے جہاں کبھی تھے ہی نہیں، اور بڑی سے بڑی پٹائی ابھی آ رہی ہے، ایسی پٹائی جو ابھی تک نہیں آئی ہے۔ کتاب المناہب اور المنحمۃ الرضوہ، اس پر میں نہیں جاتا، میری کتاب اب آ چکی ہے، موجودہ اور سابقہ مسلمان امت کا ماضی حاضر مستقبل، میں نے اس میں اسی پر تفصیل کی گفتگو کی ہے، یہاں بھی مختلف مواقع بھی کرتا رہا، لیکن یہاں میری گفتگو ختم ہوئی شہادت کا قرآن کا فلسفہ یہ ہے، دین کی گواہی زبان سے، عمل سے، انفرادی سطح پر، قومی سطح پر، اجتماعی سطح، امت کا اجتماعی سطح پر اس نظام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دینا، یہ گویا کی گواہی ہوگی۔ اگر نہیں کرتی تو پوری امت گناہگار ہے، مجرم ہے، غلط گواہی دے رہی ہے، حق کی گواہی نہیں دے رہی، اس کی سزا پا رہی ہے، اور جس سزا آخرت میں ملے گی اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ پوری دنیا کی گمراہی کا وبال ہمارے اوپر آئے گا۔ تمہارے پاس ہمارا کلام تھا، تم وجہ پھرتے تھے ہمارے نبی کو ٹھیکیدار، تمہیں نہت کر لایا تھا سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، اس نبی کے مشن کو تم نے بھلا دیا، اس کی ذمہ داری تمہیں یاد نہ رہو، پرائڈ لیا شکر ہم محمد کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو ذمہ داری تھی وہ نہیں۔